بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص قیامت کے دن کا ذکر۔ جب سور پھونکنے سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی، 40 برس اسی سنسانی کی حالت میں گزر جائیں گے، پھر حق تعالیٰ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور پھر زمین آسمان اسی طرح قائم ہو جائے گا اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور آفتاب بہت نزدیک ہو جائے گا، جس کی گرمی سے دماغ لوگوں کے پکنے لگیں گے اور جیسے جیسے لوگوں کے ہوں گے اتنی ہی زیادہ پسینہ نکلے گا اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اس زمین کی مٹی مثل معدے کی بنا دی جائے گی، اس کو کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کو حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھڑے تھک جائیں گے، اس وقت سب مل کر اول حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر اور نبیوں کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت حساب و کتاب اور کچھ فیصلے جلدی ہو جائیں، سب پیغمبر کچھ کچھ عذر کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے۔ سب کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست کریں گے۔ آپ حق تعالیٰ کے حکم سے قبول فرما کر مقام محمود میں، ایک مقام کا نام ہے، تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب کتاب کے کر دیتے ہیں۔ اول آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر حق تعالیٰ کا عرش اترے گا، اس پر حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور اعمال نامے اڑائے جائیں گے۔ ایمان والوں کے داہنے ہاتھ میں اور بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخود آ جائیں گے اور اعمال تولنے کے لیے ترازو کھڑی کی جائے گی، جس سے سب کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہو جائیں گی اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ پل سے پار ہو کر بہشت میں جا پہنچیں گے، اور جس کے گناہ برابر ہوں گے ایک مقام ہے اعراف، جنت و دوزخ کے بیچ میں، وہ وہاں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرت انبیاء علیہ السلام اور عالم اور ولی اور شہید اور حافظ اور نیک بندے گناہ گار لوگوں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت قبول ہوگی اور جس کے دل میں ذرا ظہور سا بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخرت کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور دوزخ میں حالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں، اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانے ہو جائیں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے بیچ میں موت کو ایک میڈے کی صورت میں ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھلا کر اس کو ذبح کرا دیں گے اور فرمائیں گے اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی نہ دوزخیوں کو آئے گی، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اسی وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔